اسٹوڈنٹس 13 چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں، تو آج اس کا نیکسٹ حصہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ If it were possible to get the necessities of life from the heavens، اگر آسمانوں سے زندگی کی ضروریات کو حاصل کرنا ممکن ہوتا through prayers، دعا کے ذریعے، مولوی ابو would have prayed to Allah، مولوی ابو اللہ سے دعا کرتا for a pair of shoes for his عمدہ، اپنی عمدہ کے جوتوں کے جوڑے کے لیے وہ اللہ سے دعا کرتا۔ the youngest in the family، جو خاندان میں سب سے چھوٹی ہے۔ at night، رات کو he consulted his wife، اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا but instead of replying، لیکن جواب دینے کی بجائے she silently lifted a corner of the quilt، اس نے لحاف کا ایک کونا خاموشی سے اٹھا دیا to expose عمدۃ النساء small bare feet، عمدۃ النساء کے چھوٹے ننگے پاؤں ظاہر کرنے کے لیے اس نے لحاف کا ایک کونا خاموشی سے اٹھا دیا۔ seeing those dainty feet، ان عمدہ پاؤں کو دیکھ کر مولوی ابو burst into tears like a child، مولوی ابو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ نیکسٹ ڈے، اگلے دن after his morning prayers، اپنی صبح کی نماز کے بعد he went to the shoe maker، وہ جوتے بنانے والے کی دکان پہ گیا and paid him 5 rupees and 12 annas، اور 5 روپے اور 12 آنے ادا کیے and bought the shoes، اور جوتے خرید لیے۔ leaving his shop، اس کی دکان چھوڑ کر he vowed، اس نے قسم کھائی with Allah as his witness، اللہ تعالیٰ کو اپنا گواہ بناتے ہوئے never to use the powder تمباکو that he loved، کہ وہ کبھی بھی نسوار کا استعمال نہیں کرے گا جسے وہ پسند کرتا تھا۔ پاؤڈر تمباکو نسوار کو کہتے ہیں، تو اس لیے وہ پاؤڈر تمباکو یعنی نسوار کا استعمال نہیں کرے گا جسے وہ پسند کرتا تھا۔ when مہرون reached the age of 14، جب مہرون 14 سال کی عمر کو پہنچی، مولوی ابو's prayer became intense and prolonged، مولوی ابو کی نمازیں شدید اور لمبی ہو گئی۔ during رمضان، رمضان کے دوران he led the nightly تراویح prayers as usual، وہ معمول کے طور پہ رات کو تراویح کی نماز کی امامت کرتا but the same مولوی ابو، لیکن وہی مولوی ابو who never had made a single mistake، جس نے کبھی ایک غلطی بھی نہیں کی تھی begin straying from one surah of the Holy Quran to another، وہ قرآن مجید کی ایک صورت سے دوسری صورت میں بھٹکنے لگا۔ straying ہوتا ہے بھٹکنا، تو سم ٹائم بعض اوقات unconsciously لاشعوری طور پہ he repeated the same chapter twice in the same part of the prayer، وہ نماز کے ایک ہی حصے میں ایک ہی رکوع کو 2 دفعہ پڑھ جاتا۔ once when مولوی فتح داد، ایک دفعہ جب مولوی فتح داد the member of the district board، جو ڈسٹرکٹ بورڈ کا ایک فرد تھا reprimanded him for a mistake، اسے غلطی پہ سرزنش کی یعنی کہ reprimanded criticized، مولوی ابو felt like shouting back at him، مولوی ابو نے محسوس کیا کہ وہ واپس اس پہ چیخ پڑے گا you have a whole row of boys، تمہارے پاس تو لڑکوں کی ایک پوری قطار ہے۔ چودھری صاحب had you also been blessed with a daughter، آپ کو بھی ایک بیٹی عطا کی گئی ہوتی then you would understand، پھر آپ سمجھتے why I repeated the same chapter of the holy book twice، کہ میں نے قرآن مجید کے ایک ہی رکوع کو 2 دفعہ کیوں دہرایا۔ اگر آپ کو بھی کوئی بیٹی عطا کی گئی ہوتی تو آپ سمجھتے کہ میں نے قرآن مجید کی ایک ہی رکوع کو 2 دفعہ کیوں دہرایا۔ اسٹوڈنٹ نیکسٹ پیراگراف امپورٹنٹ ہے، اس کو اچھے سے سمجھنا ہے، بلکہ نیکسٹ 2 پیراگراف امپورٹنٹ ہے۔ بٹ چودھری فتح داد سینشر واز پیورلی ریلیجیس، لیکن چودھری فتح داد کی تنقید خالص طور پہ مذہبی تھی۔ وائی، کیوں؟ ہی واز دا سیم ریچ، یہ وہی امیر آدمی تھا، پائس مسلم، نیک مسلمان، دا ہیڈ آف دا ولیج، گاؤں کا سربراہ، who every evening for years، جو کہ سالوں سے ہر شام had been sending مولوی صاحب home baked bread، مولوی صاحب کو گھر کی پکی ہوئی روٹی بھیجتا smeared with ghee، جو گھی سے چپڑی ہوتی تھی and earthen bowl of دال، اور دال کا ایک مٹی کا پیالہ بھی بھر کے بھیجتا تھا۔ تو یہ وہی امیر آدمی تھا، نیک مسلمان، گاؤں کا سربراہ، جو کہ ہر شام کو سالوں سے مولوی ابو کو گھر کی پکی ہوئی گھی سے چپڑی ہوئی روٹی
اور ایک مٹی کا پیالہ دال سے بھرا ہوا بیچتا تھا۔ He was very regular in his offering. وہ اپنی پیشکش میں بہت باقاعدہ تھا۔ If for some reason اگر کسی وجہ سے the daily offering of the evening meal شام کے کھانے کی روزانہ کی پیشکش was delayed تاخیر ہو جاتی، چودھری فتح دار would carry it himself to مولوی ابوال's house. چودھری فتح دار مولوی ابول کے گھر خود لے کے آتا and apologize for the delay saying اور یہ کہتے ہوئے تاخیر کی معذرت کرتا I'm terribly sorry مجھے بہت زیادہ افسوس ہے مولوی جی My wife is unwell میری بیوی ٹھیک نہیں ہے So the maid has cooked the food لہٰذا نکرانی نے کھانا پکایا ہے He sincerely considered the daily gift to مولوی ابول وہ مخلص طور پہ مولوی ابول کا یہ روزانہ کا تحفہ دینا a part of his daily worship اپنی روزانہ کی عبادت کا ایک حصہ سمجھتا تھا وہ خالص طور پہ یا مخلص طور پہ مولوی ابول کو روزانہ کا یہ تحفہ دینا اپنی روزانہ کی عبادت کا ایک حصہ سمجھتا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف بھی امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس کانشیس آف دا ایور انکریزنگ رسپانسبلٹیز آف اے ہسبینڈ اپنے شوہر کی مستقل بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں سے باخبر ہو کر زیب النساء ٹو ہیڈ اسٹارٹڈ ٹیچنگ ینگ گرلز آف دا ولیج دا ہولی قرآن زیب النساء نے بھی قرآن مجید گاؤں کی نوجوان لڑکیوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا آن تھرسڈے جمعرات کو when each of the girls brought a small portion of sugar on bread جب گاؤں کی ہر لڑکی روٹی پہ شکر کا تھوڑا سا حصہ ڈال کے لاتی زیب النساء would arrange for at least 2 baskets زیب النساء کم سے کم 2 ٹوکریوں کا انتظام کر لیتی These small baskets were used to store morsels یہ چھوٹی ٹوکریاں ان ٹکڑوں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی of home baked bread گھر کی پکی ہوئی روٹی کے ٹکڑوں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی morsels کا سینونیم ہوگا pieces نیکسٹ ہے but there was yet another problem لیکن پھر بھی ایک اور مسئلہ تھا besides bread to fill their bellies ان کے پیٹوں کو روٹی سے بھرنے کے علاوہ they also needed clothes to cover their bodies انہیں اپنے جسموں کو ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی بھی ضرورت تھی چودھری فتح دار used to present new clothes چودھری فتح دار نئے کپڑے پیش کیا کرتا تھا to مولوی ابول once a year after every harvest ہر فصل کی کٹائی کے بعد سال میں ایک دفعہ مولوی ابول کو نئے کپڑے پیش کیا کرتا تھا Whenever these clothes came جب کبھی یہ کپڑے آتے a tailoring shop would spring up in مولوی ابول's house ایک درزی کی دکان مولوی ابول کے گھر میں ابھر آتی زیب النساء with the assistance of مہرون and زبدہ and شمسون مہرون نساء کی مدد سے زبدہ کی اور شمسون کے would cut them into smaller outfits ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیتی for the younger kids چھوٹے بچوں کے لیے If he ever received some extra money اگر کبھی کوئی انہیں اضافی پیسے ملتے this bonus would usually be locked up in a tin box یہ بونس عام طور پہ ٹین کے ڈبے میں بند کر لیا جاتا تھا With the passage of time وقت کے ساتھ ساتھ the appetites of the children increased بچوں کی بھوک بھی بڑھ گئی مولوی ابول was caught in the whirl of life مولوی ابول زندگی کے بھنور میں پھنس گیا Time had not been kind to him وقت اس کے ساتھ مہربان نہیں رہا تھا The hair around his temples had become silvery white اس کی کنپٹیوں کے گرد بال چاندی کی طرح سفید ہو چکے تھے The grip of his teeth on his gums اس کے دانتوں کی اس کے مسوڑوں پر گرفت had for long been loose بہت عرصہ پہلے ہی ڈھیلی ہو چکی تھی But his voice remained resonant لیکن اس کی آواز گرجدار رہی However تاہم sometimes that too quivered وہ بھی کانپنے لگتی چودھری فتح دار was the only one چودھری فتح واحد وہ انسان تھا who knew the reason جو کہ وجہ کو جانتا تھا مولوی ابول had once opened his heart to him ایک دفعہ مولوی ابول نے اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھی about a suitable match for مہرون مہرون کے لیے ایک مناسب رشتے کے لیے اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھی The چودھری had carefully considered the eligibility چودھری فتح دار بڑی احتیاط سے اہلیت کو سمجھتا تھا of all the young men of the village گاؤں کے تمام نوجوان لڑکوں کی اہلیت کو بڑی احتیاط سے سمجھتا تھا There were some whom he found suitable
ان میں سے کچھ تھے جن کو اس نے مناسب سمجھا. بٹ دا ٹربل واز دیٹ، لیکن مصیبت یہ تھی کہ ایوری ون ان دا کمیونٹی، کہ ہر کوئی معاشرے میں نیو مولوی مولوی ابول کو اچھی طرح جانتا تھا. چودھری فتح دار tried to negotiate with a couple of elders. چودھری فتح دار نے چند ایک بڑوں سے بات کرنے کی کوشش کی. but all of them drew back، لیکن تمام ایسے واپس ہٹے. as if bees had suddenly sprung from a bed of flowers، جیسے کہ شہد کی مکھیاں پھولوں کی کیاریوں سے اچانک اڑ جاتے ہیں. تھینک یو.